اور وادی کشمیر میں آنے والے دنوں میں برفباری ریکارڈ توڑ سکتی ہے۔ 29 فروری سے 3 مارچ کے بیچ میں کئی علاقوں میں مائنر سے لے کر کے میڈ تک یعنی ہلکے سے درمیانے درجے کی بارش اور برفباری ہونے کا امکان ہے۔ ٹورسٹوں کے لیے موسم محکمے نے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ جموں کشمیر ونٹر گیمز ایسوسی ایشن کے صدر رؤف ٹرامبو نے کیسر ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مارچ کے پورے مہینے میں ضلع چیمپئن شپ میں یو ٹی لیول چیمپئن شپ اور دیگر جونیئر اور سینئر اسکی مقابلے سمیت کئی پروگرام منعقد کرائے جائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اچھی برفباری ہوگی اور کونگ ڈوری گلمرگ میں اسکی کورس جاری رہیں گے۔ سنو ہمارے پاس اوپر والے نے بہت کچھ عطا کیا ہے، تو ہم بھی ونٹر گیمز ایسوسی جموں اینڈ کشمیر ود اوپن آرمز ویلکم کرتے ہیں اپنے جتنے بھی ہمارے ملک کی اسٹیٹس ہیں، یوٹیز ہیں، وہاں سے بچے آئے، ہم ان کو سکھائیں گے اور وہی سیکھ کے پھر وہ ایسے بڑے بڑے کمپٹیشنز میں حصہ لیں گے اور نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی۔ بارہمولہ کا رخ کریں گے، عادل ڈار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عادل، گلمرگ میں برفباری کی امید جتائی جا رہی ہے، بلکہ وادی میں برفباری اور بارش کی امید جتائی جا رہی ہے اور اس کے حوالے سے اسکی کورس وغیرہ جاری رہنے کی بات کہی جا رہی ہے، تفصیلات چاہیں گے۔ دیکھیے، جس طرح سے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 29 سے لے کر 3 مارچ تک وادی کشمیر کے اندر جو ہے برفباری کی پیش گوئی جتائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ خاص دیکھنا ہوگا کیونکہ جس طرح سے شاید مقام گلمرگ کی بات کریں گے، جہاں پر کچھ دن پہلے یہاں پر ونٹر سپورٹس جو ہے وہ کنکلوڈ ہوا ہے اور اس میں مختلف طرح کے جو سکی ایونٹس کیے جاتے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ قریباً 800 سے زیادہ کھلاڑیوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ تو جس طریقے سے ہم نے آج یہاں پر جو ونٹر گیمز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ رؤف ٹرامبو سے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ آنے والے دنوں میں مزید یہاں پر بارش برفباری ہوتی ہے گلمرگ کے اندر، تو مارچ کے آخر مہینے تک لگاتار یہاں پر جو سکی کمپٹیشنز ہے وہ کیے جائیں گے۔ تو جس طریقے سے ان کا مزید کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگرچہ ہم اس وقت گلمرگ کی بات کریں جہاں کے سلوپس پر اس وقت اچھی خاصی سنو ڈیپتھ ہے اور اس سنو ڈیپتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر یو ٹی لیول چیمپئن شپ یا ڈسٹرکٹ لیول چیمپئن شپ جو ہے ونٹر گیمز ایسوسی ایشن کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ خاص دیکھنا ہوگا کہ اگرچہ آنے والے دنوں میں مزید یہاں پر بھاری برفباری ہوتی ہے، خاص کر کنگڈوری گلمرگ کی اگرچہ ہم بات کریں گے جہاں پر اس وقت بھی کئی طرح کے جو سکی ایونٹ جاری ہے جو یہاں پر محکمہ سیاحت یا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ خاص دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اگرچہ مزید یہاں پر برفباری ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں مارچ کے آخر تک یہاں پر یہ جو سارے سلوپ سے یہاں پر آپریشنل رہیں گے اور یہاں پر مزید سکی کمپٹیشن جو ہے وہ کیے جائیں گے۔ تو دوسری سائڈ سے اگرچہ ہم دیکھیں گے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ فی الحال 29 سے لے کر 30 مارچ تک وادی کشمیر کے اندر میجر پریڈکشن جو ہے دکھائی جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 سے 6 فٹ تک جو ہے پہاڑی علاقوں پر برفباری کی آشنکا جتائی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ محکمہ موسمیات کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر کے اندر جو ہے اس برفباری سے یہاں پر جو میجر روڈ سے وہ کہیں نہ کہیں ڈسٹرب رہ سکتے ہیں اور اس حوالے سے یہ خاص دیکھنا ہوگا کہ جو یہاں کا ایئر ٹریفک ہے، ہم زمینی رابطے سے لے کر فضائی رابطے تک بات کریں گے، جو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ منقطع ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جس طرح سے ہم جتنے بھی یہاں پر جو ہائی ریچ ہے وادی کشمیر کے اندر، چاہے ہم ضلع اننت ناگ کی بات کریں گے، پہلگام کلگام علاقے کی بات کریں گے، سنتھن پاس، شوپین، پیر کی گلی، سونمرگ، زوجیلا، بانڈی پورہ، راجدان پاس، گلمرگ اینڈ جو کپوارہ کے جو پہاڑی علاقے جہاں پر بھاری برفباری کی پیش گوئی جو ہے آنے والے دنوں میں جتائی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ دیکھنا ہوگا کہ جس طریقے سے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کل جو ہے یہاں پر ریویو میٹنگ جو ہے اس حوالے سے لی جا رہی ہے تاکہ آنے والا جو ہے اسپیل ہے سنو فال کا کہیں نہ کہیں اس میں لوگوں کو مشکلات نہ ہو، اس حوالے سے کل یہاں پر جو ہے ایک میٹنگ جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ میجر سنو فال آنے والے ان 3 دنوں میں دیکھا گیا 29 سے لے کر 30 مارچ تک جس طریقے سے کہا گیا ہے، تو اس حوالے سے یہاں پر جو اوپننگ آف سکولز ہے اس میں بھی کافی زیادہ اثر جو ہے وہ پڑ سکتا ہے۔ تو فی الحال سکولوں کو جو ہے اگر ہیوی سنو فال ہوا تو ان کو بند کرنا پڑے گا فی الحال کئی دنوں کے لیے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر جو ویدر ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی جموں کشمیر کے اندر، جو آنے والے 3 دنوں میں جو ہے ریڈ الرٹ کر دیا گیا، خاص کر اگر ہم چناب ویلی سے لے کر وادی کشمیر کے پہاڑی علاقوں کی بات کریں گے تو جہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں آپ سے کہ ٹھیک ہے ہائی رینج کی برفباری، مڈ رینج کی یا پھر جتنی بھی فریکوینسی میں برفباری ہو رہی ہے یا آنے والے دنوں میں ہوگی، اور مکمل طور سے ڈرائی آؤٹ ہونے تک کا جو ڈیوریشن ہے وہ کیا، کب تک یہ برفباری ختم ہوتی ہے، یہ بیچ کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے، کتنے مہینے کا؟ دیکھیں، جس طرح سے ہم وادی کشمیر کی بات کریں گے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں دسمبر سے لے کر اپریل تک جو ہے وادی کشمیر کے پہاڑی علاقوں پر جو ہے لگاتار برفباری جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ مارچ کے اینڈ تک ہم نے دیکھا کہ یہاں پر برفباری ہوئی تھی، یا ہم یہ کہیں گے کہ اپریل میں بھی دیکھا تھا ہم نے پچھلے سال یا پریویس ایئرس کی بات کریں جہاں پر اپریل میں بھی برفباری جو ہے پہاڑی چھیتروں پر دیکھنے کو ملی تھی۔ لیکن جس طریقے سے فی الحال جو میجر جو پریڈکشن یہاں پر کی گئی ہے ویدر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، فی الحال مارچ کے پہلے ہفتے میں اگر ہم بات کریں گے
यहाँ पर जो है भारी बर्फबारी की पेशगोई जताई जा रही है। तो उसके बाद जो नया स्पेल आएगा इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि जो ही आने वाले दिन नजदीक आएंगे उसके बाद जो मेजर प्रेडिक्शन दिखाई जाएंगी वो जिस तरह से कहा गया है वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से फिलहाल 3 मार्च तक जो है मौसम ऐसा देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मौसम में लगातार बेहतरी जो है 3 की दोपहर के बाद यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इसमें काफी ज्यादा बेहतरी जो है मौसम में आएगी। अगर मार्च के महीने अप्रैल के महीने में हम देखते हैं कि वादी कश्मीर के अंदर ज्यादातर जो यहाँ के मैदानी इलाके जहाँ पर जो है बारिशों का सिलसिला देखने को मिलता है, वही पहाड़ी इलाकों पर हल्की फुल्की बर्फबारी भी देखने को मिलती है। लेकिन मार्च का महीना जो है पूरा हम ये कहेंगे कि पहाड़ी इलाकों पर जो है भारी बर्फबारी प्रीवियस ईयर्स में भी हमने देखी है, तो इस साल भी ये भी लग रहा है कि इस साल भी जो है आने वाले दिनों में हो सकती है। लेकिन जो यहाँ के मैदानी इलाके, चाहे हम सिटीज की बात करेंगे, टाउन्स की बात करेंगे, शहरी श्रीनगर की बात करेंगे, बारामूला टाउन की बात करेंगे, अनंतनाग, कुपवारा, जितने भी यहाँ पर जो मैदानी इलाके प्लेन्स है वहाँ पर जो है अच्छी खासी बारिशें जो है इन 2 महीने में रहती है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अप्रैल से अब यहाँ पर जो है मौसम में जो है बेहतरी आती है, मौसम में तब्दीली आती है, तो इस हवाले से खास देखना होगा कि इस बार किस तरह का मौसम जो है आने वाले अप्रैल में देखा जा सकता है या मार्च के एंड तक देखेंगे। इसके लिए बाकायदा तौर जो है एडवाइजरी जो है वो जारी कर देगी। लेकिन तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि चूंकि बर्फबारी लेट से शुरू हुई है, ताखिर हुई है, तो ताखिर यानी देर तक जो है बर्फबारी बरकरार रह सकती है। और इस हवाले से जो बर्फबारी आने वाली है या हो रही है उसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, कहाँ पे लैंडस्लाइड और कहाँ पे एवलांच का खतरा है। फिलहाल उन तमाम एडवाइजरी को फॉलो करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आदिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मालूमात के लिए।